اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکارڈنگ کا آیا نہیں ہے، ایک منٹ کرے گا۔ چلیں آگے ٹھیک ہے، کوئی نہیں، اس کو کٹ کرنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ وجود خدا کے ٹاپک کے اوپر ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی، اسی سیریز کی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ چونکہ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں وجود خدا کے دلائل کے اوپر بات کی تھی، منکرین خدا یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کے ہونے کے دلائل کیا ہیں، تو ان کا تعارفی خلاصہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پیش کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم ان دلائل کو مفصل انداز میں بیان کریں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کے ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ اگر رہتے ہیں تو اس کی پاسبلٹیز کون سی ہیں، یعنی ان کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ کس حد تک ہیں۔ ہمارے ساتھ ایز یوزول اس پر بات کرنے کے لیے، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے وقاص صاحب موجود ہیں، جو کہ لاسٹ ویڈیو میں بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو وقاص صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ کس وجود خدا کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں، تو کیسے موجود رہتی ہیں۔ السلام علیکم وقاص۔ وعلیکم السلام میم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ اچھا سر، آپ نے سوال میرا سن لیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں نے سن لیا۔ میم آپ کا کویسچن یہ ہے کہ خدا کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ موجود رہتی ہیں، اس کا امکان موجود رہتا ہے، تو کیسے یہ کہنے کہ رہتا ہے؟ تو میں اس کو دو انداز کے ساتھ پیش کروں گا، یا دو طریقوں کے ساتھ اس کو لے کر چلوں گا۔ پہلا جو میرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میں سورسز آف نالج جو ہے اس سے ہیلپ لوں گا۔ تو پہلے کو ہم پہلے بیان کر لیتے ہیں، پھر دوسرے کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تو سورسز آف جو نالج ہیں اس کو پہلے میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ ان سے کیا کچھ بنتا ہے، کیا کچھ نکلتا ہے۔ جو علم کے ذرائع ہیں ان میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ تو ہے حواس ہمسا، یعنی کہ انسان حواس ہمسا کو استعمال کرتا ہے اور علم کو گین کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ ایک تو حواس ہمسا اس کا ذریعہ ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عقل سے کہنے کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ تو تیسرا جو ذریعہ ہمارے پاس ہے کہنے کے علم کو حاصل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ انسان ریویلیشن سے سیکھتا ہے، وحی سے سیکھتا ہے۔ چوتھا جو طریقہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ انسان وجدان سے سیکھتا ہے، یعنی وجدان ذریعہ علم ہے، جس کو آپ انٹیوشن کہتے ہیں۔ چار تو یہ کہنے کے فیمس ہیں، سب سے کہنے جو مشہور ہیں، باقی اس کے سائڈ بائی سائڈ اور بھی چلتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ کہنے کہ ڈریمز کو بھی کہنے کہ علم کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور میں خود بھی اس کو سمجھتا ہوں، لیکن وقتی طور پہ یہاں پر اس کو نگلیکٹ کیا جائے گا۔ ڈریم کو، خواب کو جو ہے اس کو نگلیکٹ کیا جائے گا، انہی پر بات کی جائے گی جو مشہور کہنے کے ذرائع علم ہے۔ جی ڈریم تو آئی تھنک کسی حد تک اس کو ہم ذریعہ علم کے طور پر لے سکتے ہیں، کسی حد تک ٹھیک ہے، کسی حد تک لیا جا سکتا ہے کہ یا پھر کہنے کہ مکمل طور پہ لیا جا سکتا ہے، یہ کہنے ایک الگ بحث ہے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا نظر انداز کیا ہے اس وقت جو ہے۔ ہم چلتے ہیں کہنے کہ پہلے ہی چار سورسز کے اوپر جو نالج کے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ گاڈ کی پاسبلٹی موجود رہتی ہے، تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے اس بات سے جب ہم کہنے کہ ان ذرائع علم کے اوپر غور کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بالخصوص جو مذہبی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انسان چاروں ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے، لیکن جو کہنے کہ اس میں ان میں سے اتھینٹک قسم کا جو نالج ہے وہ ریویلیشن ہے۔ جو مذہبی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور باقی تین سے بھی کہنے کے ہیلپ لیتے ہیں، لیکن یہ جو کلیہ ہے یہ تو ہے مذہبی انسانوں کے ساتھ، ہم اس کو یہاں پر اپلائی نہیں کریں گے ابھی فی الحال۔
ہم جو علم کی دنیا مذہب کے بغیر چل رہی ہے، ہم اس کے مطابق پہلے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایتھیزم کی بات کرتے ہیں تو وہ ریولیشن خود قبول نہیں کرتے ہیں، اس لحاظ سے ہم پہلے ویسے بات کرتے ہیں کہ دوسری سائڈ پر کیا کچھ موجود ہے۔ دوسری سائڈ پر جو ہے ان میں سے اسکول آف تھاٹس بنے ہوئے ہیں مختلف قسم، تو ان اسکول آف تھاٹس کے باقاعدہ نام ہیں، جیسے وہ لوگ جو کہہ لیں کہ سمجھتے ہیں کہ صرف سے مراد کہہ لیں کہ جو اونلی کا لفظ یہاں پر اگر آپ استعمال کر لیں بات سمجھنے کے لیے، کہ پورا کا پورا جو علم ہے وہ صرف عقل سے حاصل ہوتا ہے، وہ صرف ریزن سے حاصل ہوتا ہے، ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے۔ دوسرا اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ صرف تجربہ سے حاصل ہوتا ہے، حواس ہمسا سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جو تجربہ ہے اس کی بنیاد حواس ہمسا ہے، تو اس لحاظ سے آپ حواس ہمسا کا لفظ بے شک استعمال کر لیں تو وہ بھی کہہ لیں کہ چل جائے گا۔ وہ سارا علم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آتا ہی حواس ہمسا سے ہے، باقی جتنا علم ہے وہ علم ہوتا ہی نہیں ہے، اتنا ہے وہ۔ تیسرے جو لوگ کہہ لیں کہ جن کو آپ مسٹک کہتے ہیں، سری حضرات آپ کہتے ہیں یا صوفی حضرات کہتے ہیں، جب صوفی کا لفظ میں بولتا ہوں تو اس سے مغالطے میں نہ پڑ جائے گا کہ اس سے مراد وہ صوفی ہیں جو کہہ لیں کہ ریلیجن کو مانتے ہیں۔ کچھ صوفی وہ بھی ہوتے ہیں جو ریلیجن کو نہیں مانتے ہیں، لیکن میں یہاں پر فرق آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے، کیونکہ اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے، یہ نہ جی ہو بعد میں وہ بات گڑبڑ ہو جائے۔ انٹیوشن جو ہے یہ سورس آف نالج ہے دو کہہ لیں کہ گروپس کے لیے، ایک تو ہیں صوفی اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں مسٹک، جن کو آپ سری کہتے ہیں۔ تو مسٹک کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ریالٹی کو تلاش کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پایا ہے ریالٹی کو انٹیوشن کے ذریعے سے، لیکن وہ حقیقت کو چھپا جاتے ہیں، وہ راز میں اس کو رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں آگے کہ میں نے جیسے کیا گوتم ڈھونڈا بدھ۔ ہے، بس لوگوں کو یہ کہہ دیں گے کہ جیسے گوتم بدھ ہے، میں اس کی ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ نروان کیا ہے جو کتابوں کے اندر ہمیں لکھا ملتا ہے، جی تو وہ نفی کی سینس کے اندر جواب دیتا ہے ہر بات کا، یعنی کہ ہاں لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ نروان کیا ہے، تو وہ جب لوگ آگے سے پوچھتے ہیں کہ نروان کیا کائنات ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہے، کیا فلاں چیز ہے، نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو وہ پوچھتے ہیں کہ اس چیز کا نام کہہ لیں کہ نروان ہے، تو وہ اسی چیز کو کہتا ہے کہ نہیں نہیں، اس کو کہتے ہیں نفی، یا کہہ لیں کہ اس کو سلبی پہلو لحاظ سے جواب دینا۔ جی جی اس تو کا یہ جو جواب ہے اس سے آپ دیکھیں وہ حقیقت کو چھپا گیا، اس نے بیان نہیں کیا کہ ذات خود وجدان کیا ہے، اس کو ہم کہتے بالکل ہیں سری، سریت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دوسرے الفاظ کے اندر، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم یا حقیقت جو ہے اس کا کہنے کے جو سورس ہے وہ وجدان ہے، لیکن جو صوفی ہیں وہ بھی کہہ لیں کہ انٹیوشن سے ہی کہہ لیں کہ وہ علم پاتے ہیں، حقیقت پاتے ہیں، لیکن وہ سریوں کی طرح کہہ لیں کہ چیزوں کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ اس حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ظاہر وہ کرتے کوشش ہیں۔ کرتے ہیں تو وہ کبھی اس کے لیے استعارے استعمال کرتے ہیں، تشبیہات وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور جب استعارے استعمال کی جائیں یا تشبیہات استعمال کی جائیں تو بعض لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک علم تو کہہ لیں کہ ایسا ہے جو کہہ لیں کہ وجدان سے لوگ مانتے ہیں کہ آتا ہے۔ اچھا، جو سینسز سے کہہ لیں کہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے نا، اس کو کہہ لیں کہ آج کے لحاظ سے سائنس کا نام دیا جاتا ہے، اور جو کہہ لیں ریزن سے کہہ لیں علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو عموماً طور پر فلاسفی کا نام دیا جاتا ہے، اور جو کہہ لیں کہ وجدان سے ملتا ہے، انٹیوشن سے ملتا ہے، اس کی میں نے بتا دی ہے کہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک چھپانے والے ہوتے ہیں اور ایک ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں، تو چھپانے والے سری ہیں اور دوسرے کیا ہیں، غیر سری۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایتھیزم کے ساتھ، ایتھیزم کے اندر دو گروپ ہیں، تین گروپ نہیں ہیں ان کے اندر، یعنی کہ وہ وجدان کی نفی کرتے ہیں سرے سے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اب ایتھیزم جب آئے گا تو ہمارے پاس کہہ لیں کہ ٹو اسکول آف تھاٹس رہ جائیں گے جو سورسز آف نالج کے لحاظ سے ہوں گے۔ پہلا تو ہوگا کہہ لیں کہ جو سائنسی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہہ لیں کہ عقلی یا عقلیت پسند آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں، اب یہاں پر ایک اور بات کو بھی کہہ لیں کہ ہمیں غلط ملت نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ مثلا جو کہہ لیں کہ سائنسی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو عقل ہے وہ بھی کہہ لیں کہ ذریعہ علم ہے، نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جس جو کہہ لیں حواس ہمسا ہے یا ایکسپیریمنٹ ہے یا ایکسپیرینس ہے، جس وہی کہہ لیں کہ ذریعہ علم ہے۔ تو ہم جس اس لحاظ سے پہلے بات کریں گے، یعنی کہ ایک گروپ کو لے کر
کہ ایتھیزم کا وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ صرف علم اس چیز کا نام ہے جو ہم حواس ہمسا سے حاصل کرتے ہیں یا ایکسپیرینس سے حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو ان کو کہہ لیں کہ بتانے کے لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر یہی علم ہے جو حواس ہمسا سے حاصل ہوتا ہے اور کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا علم جو ہے، ان کے سامنے آپ رکھ دیں کہ دیکھیں علمی لحاظ سے بے شمار کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں، آپ ان کی نوعیت نہ گنوائیں کہ یہ مذہبی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری کتابیں علم ہیں، جتنی بھی ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں حواس ہمسا سے ملتی ہیں، پھر جا کے وہ نالج بنتی ہیں، کیونکہ نالج حواس ہمسا کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ انہی کتابوں کے اندر گاڈ کا کنسیپٹ موجود ہے، انہی کتابوں کے اندر آرگیومنٹس آف گاڈ موجود ہیں، انہی کتابوں کے اندر خود گاڈ موجود ہے، اس کی ذات موجود ہے، اس کی صفات موجود ہیں۔ تو اگر وہ موجود ہیں کہہ لیں کہ ان کتابوں کے اندر، اور یہ علم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سورس آف جو نالج ہے وہ جس حواس ہمسا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں حواس ہمسا کے تحت ہی مارد وجود میں آئی ہیں۔ تو لہٰذا اگر تم ایک ہی ذریعہ علم سمجھتے ہو تو ان کتابوں کے اندر تو موجود ہے گاڈ کا تصور، یا کہہ لیں کہ وجود خدا کے دلائل وغیرہ بھی ہیں، اس کی ذات اور صفات کا ذکر بھی۔ تو آپ کن بنیادوں کے اوپر کہہ لیں کہ حواس ہمسا کے اس علم کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ صرف ایک ہی ذریعہ علم کا، اگر ایک ہی ذریعہ علم کا ہے تو پھر تو ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمیں حواس ہمسا سے ہی ملا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حواس ہمسا سے ملنے والا علم قطعی یا کہہ لیں مستند ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ ایٹومیٹک ہی مستند ہوتا ہے آپ کے رول کے تحت جو ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، جو کہہ لیں کہ تجربی ہیں ان کو ہم نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر وہ صرف اس بات کے قائل ہیں کہ علم حواس ہمسا سے ملتا ہے، تو جتنا بھی علم آج تک موجود ہے، ہمارا یہ کہنا ہے پھر وہ بھی حواس ہمسا سے ہی ملا ہوا ہے، تو لہٰذا وہاں پر خدا موجود ہے، تو آپ اس کو کیسے باہر نکال سکتے ہیں؟ اب دوسرا جو گروپ ہے ہم ان کی طرف آ جاتے ہیں جن کو ہم ریشنلزم کے لحاظ سے جانتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا جو ہے، جو سورس آف نالج ہیں، وہ صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ جسٹ عقل ہے، عقل کے علاوہ کوئی ذریعہ علم کا موجود نہیں ہے۔ تو ہم دوبارہ وہی سوال ان کے اوپر بھی کہہ لیں پھینکیں گے، جسٹ وہاں سے تجربہ لفظ کو اٹھا کے باہر نکال لیتے ہیں، وہاں پر عقل کو لے آتے ہیں کہ اگر عقل ہی سارا کہہ لیں کہ ذریعہ علم ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہے علم کے طور پر، ویسے تو کتابوں کے علاوہ جو آپ اسپیکنگ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بول رہے ہیں، جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی علم ہی ہوتا ہے، لیکن بلا سوچ ہم ایک لے لیتے ہیں، ان میں سے کتابوں کو لے لیتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں چاہے وہ غیر مذہبی، جو بھی کتابیں ہیں، فی الحال تو وہ کتابیں ہیں، وہ علم ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کلی لحاظ سے وہ علم ہے۔ اور جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا علم عقل سے حاصل ہوتا ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر یہاں پر تو علم موجود ہے گاڈ کا بھی، یعنی کہ اس کے متعلقہ چیزوں کا بھی، تو آپ اس کو پھر ریجیکٹ کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ تو عقل کے ذریعے سے سارا حاصل ہوا ہے، تو لہٰذا جتنا بھی علم ہے پھر وہ عقلی ہوا، پھر تو آپ کا یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ غیر عقلی علم ہے۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ یہاں پر کر دی ہے کہ وہ لوگ جو کہہ لیں کہ علم کا ذریعہ کوئی ایک لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سارے علم کو جو آج تک موجود ہے یہ سمجھیں کہ یہ اسی ذریعے سے کہہ لیں کہ انسان کو ملا ہوا ہے، اور جب وہ اسی ذریعے سے ملا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذریعہ مستند ہے اور اس سے ملنے والا علم قطعی ہوتا ہے، تو پھر تو بات ختم ہوگی، پھر یہ بھی سارا قطعی اور مستند ہوا۔ تو لہٰذا خدا کا تصور اس طریقے کے ساتھ موجود رہتا ہے، پہلی پاسبلٹی تو یوں ہے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، ایک اور کہہ لیں کہ پاسبلٹی کے متعلق جو ہے، دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اب جسٹ ایک بات پر آپ آ جائیں کہ جتنا بھی کہہ لیں کہ نالج ہے، کہہ لیں وہ تجربہ سے حاصل ہوتا ہے، ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں دوبارہ جو ہے، کیونکہ سائنس کی بنیاد ہے ایکسپیرینس یا حواس ہمسا 5 سینسز جو ہیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ سارا کچھ تجربہ سے حاصل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی نالج آج تک موجود ہے اس کائنات کے اندر، وہ سارا کا سارا تو ہمیں ملا ہے کہہ لیں کہ ایکسپیرینس کے ساتھ یا 5 سینسز کے ساتھ، لیکن کیونکہ ان کو ڈاؤٹ ہے تو ایسا کریں کہ اس سارے نالج کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، مت سمجھیں کہ لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے یا 5 سینسز ہے وہ درست ہے، ایک سائڈ پر ان کو رکھ دیں۔ اب آ جائیں یہ خود ایکسپیرینس کریں، یعنی کہ کیا گاڈ ہے کہ یا نہیں ہے، کیونکہ ہم پاسبلٹی آف گاڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں،
کہ آیا گاڈ کی پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہے. تو جب وہ کہہ لیں کہ آ جائیں گے سارے علم کو ایک سائڈ پر رکھ دیں، اب یہ سمجھیں کہ ان کا ذہن ایک کورا کاغذ ہے، بالکل سفید ہے، اس پر کوئی بھی کہہ لیں کہ علم نام کی پہلے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے. یہ بھی سمجھیں کہ اب دنیا کے اندر بھی کوئی اور انسان موجود نہیں، وہ اکیلا ہی موجود ہے. تو کیا اس کو گاڈ کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے کہ میرے خواص ہمسا اس کو مجھے معلومات نہیں دے رہے کہ یہ دیکھو گاڈ سامنے ہے کہ یا پھر نہیں، تو کیا اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے؟ یا پھر کہہ لیں کہ ابھی پاسبلٹی کی طرف اس کا رجحان رہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے گاڈ آگے مجھے مل ہی جائے؟ یہ سوال بڑا کہہ لیں کہ اہم نوعیت کا ہے. دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو بات کی جلدی پھر سمجھ بھی آ جائے گی لوگوں کو بھی. ذرا غور کیجیے گا. ہم نے کہا کہ دنیا میں سے سارا ایکسپیرینس نکال دیں، دنیا میں سے ساری 5 سینسز نکال دیں، نالج نکال دیں، اور یہ سمجھیں کہ آپ بالکل اکیلے ہیں اس کائنات کے اندر، اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بلینک ہے. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گاڈ ہے کہ یا پھر نہیں ہے، آپ اس بات کو کرانا چاہتے ہیں. اب آپ دوبارہ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سینسز آپ کی کام کر رہی ہیں، آپ کی سینگ کام کر رہی ہے، آپ کی اسمیل کام کر رہی ہے، آپ کا ٹیسٹ کام کر رہا ہے، آپ کا سننا جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یا کہہ لیں کہ آپ کا ٹچ کرنا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. آپ یہ 5 سینسز ہیں. اب ذرا اس بات کے اوپر بھی آپ غور کیجیے گا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گاڈ ہے کہ یا نہیں، یعنی کہ ہم اپنے 5 سینسز سے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ہم کیا کریں گے کہ اگر ایکسپیرینس ہو جاتا ہے آپ کو پریزنٹ کے اندر، پریزنٹ آپ کو پتہ ہے بہت چھوٹا سا لمحہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا سا، شاید آپ اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر پائیں گے، تو کتنا چھوٹا لمحہ ہے پریزنٹ کا. پریزنٹ سے صرف کہہ لیں کہ چند ملی سیکنڈ، بلکہ اس سے بھی اگر کوئی چھوٹے سیکنڈ ہے تو دوسری طرف پاس پڑا ہوا ہے، اور اس سے دوسری سائڈ پر اگر آپ دیکھیں تو فیوچر آپ کا پڑا ہوا ہے. یعنی کہ پریزنٹ اتنا چھوٹا لمحہ ہے. اتنے چھوٹے لمحے کے اندر جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، یہ اتنے چھوٹے لمحے کے اندر جب آپ 5 سینسز کو استعمال کرتے ہیں، تو اب 2 چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ یہاں تو آپ فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں گاڈ کو، دیکھو کہ مجھے تو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوا، میری 5 سینسز میں تو وہ آیا ہی نہیں ہے، تو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں گاڈ کو فوراً. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہیسٹی ڈیسیژن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جلد بازی کے اندر آپ نے ایک ڈیسیژن کیا ہوا ہے خدا کے متعلق. بالکل درست کہا. کیونکہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے حواس ہمسا نے یہ پریزنٹ کے بعد کام کرنا چھوڑ دی ہے، یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس دوبارہ نہیں ہو سکتا خدا کے متعلق. تو اگر آپ یہ کہیں کہ میری 5 سینسز نے کام کرنا نہیں چھوڑا، مجھے ایکسپیرینس ابھی دوبارہ ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پاسبلٹی موجود ہے. پریزنٹ کے اندر اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو وہ چھوٹے سے لمحے کے اندر آپ کر رہے ہیں. تو پاسبلٹی کی طرف آپ آئیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پاسبلٹی تو موجود ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ پریزنٹ جو ہے، جب آپ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مجھے تو خدا کا ایکسپیرینس نہیں ہوا اس چھوٹے سے لمحے کے اندر، اب وہ کن بنیادوں پر کیا جاتا ہے؟ میں ان میں سے جسٹ 2 بنیادیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو بات کی جلدی سمجھ آ جائے گی. آپ ٹائم اور اسپیس کو لے لیں ذرا کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. جب بھی آپ کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ ٹائم کے اندر ہوتا ہے، جب بھی آپ 5 سینسز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ٹائم کے اندر ہوتا ہے. یا کہہ لیں کہ ان دونوں کو جب بھی آپ کرتے ہیں ایکسپیرینس یا 5 سینسز کو، تو وہ کسی نہ کسی اسپیس کے اندر ہوتا ہے. اب کیا دنیا کا سارا ٹائم آپ کے سامنے ہوتا ہے، یا دنیا کی ہر اسپیس آپ کے سامنے ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں. آپ یوں سمجھیں کہ آپ گجرانوالا یا لاہور کے اندر موجود ہیں، تو یہاں پر آپ جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس ٹائم کے اندر، وہ لاہور کا آپ کر رہے ہیں اپنی 5 سینسز کے ساتھ. تو آپ کہتے ہیں لاہور موجود ہے، یعنی کہ آپ اس کو فوراً کہہ لیں کہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں لاہور موجود ہے. تو وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کو کراچی نظر نہیں آ رہا، آپ کو دبئی نظر نہیں آ رہا، یا 5 سینسز کہہ لیں کہ اس کے متعلق آپ کو کوئی معلومات نہیں دے رہی. تو کیا ہم فوراً کہہ لیں کراچی کا، یا کہہ لیں کہ ہم کہہ لیں دبئی وغیرہ کا انکار کر دیں کیونکہ ہمیں پریزنٹ میں اس کا ایکسپیرینس نہیں ہو رہا ہے، یا 5 سینسز ہمیں نہیں بتا رہی ہیں؟ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاسبلٹی تو ہے نا کہ جب وہ مکان، وہ اسپیس آپ کے پاس آ جائے، یعنی کہ دبئی کی، یا آپ وہاں پر چلے جائیں، اس ٹائم کے اندر آپ چلے جائیں، تو آپ کو دبئی بھی نظر آئے گا. آپ کو کہنے کہ نظر آئے گا وہاں پر جا کے، کیا اس کا نام ہے، ٹائم کے اندر جو ہے دبئی بھی نظر آئے گا دوبارہ جو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فوراً ریجیکشن کی تھی پریزنٹ کے موقع کے اوپر کہ پریزنٹ میں مجھے نہیں ہوا، تو فیوچر کے اندر تو امکان موجود ہے. کہہ لیں کہ کس وجہ سے امکان موجود ہے؟ جب مناسب یا سیوٹیبل کہہ لیں کہ اسپیس اور ٹائم آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے. اور کہہ لیں کہ جب وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ سیوٹیبل جو ہے
آپ اس کی بنا پر انکار کر دیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اور عموماً ایتھیسٹ یہی کرتے ہیں، جو کہہ لیں کہ یہ کہتے ہیں کہ حواس ہمسا سے ہم فیل کرنا چاہتے ہیں گاڈ کو. تو وہ کرتے کیا ہیں کہ جب پریزنٹ ان کو فیل نہیں ہوتا تو وہ پاسبلٹی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایسا یعنی ممکن ہے. اور کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ سیوٹیبل پلیس اور ٹائم کسی وقت بھی انسان کو میسر آ سکتا ہے. میں اس کی ایک جسٹ ایگزامپل بتاتا ہوں، آپ کو وہاں سے اس بات کا اور بھی کلیئر اندازہ ہو جائے گا. معذرت میں آپ کو ٹوک رہا ہوں کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بات ذرا مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف. جی جی اگر ہم کہہ لیں کہ الہامی کہہ لیں کہ مطالعہ کرتے ہیں ٹیکسٹ کا یا کہہ لیں متون کا، تو ہمیں ایک بات ملتی ہے کہ جو جنتی ہیں جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. ابھی یہ بات الگ ہے کہ آیا جنت ہے یا جہنم ہے، وہ ایک الگ کہہ لیں میٹر ہے جتنا بھی ہے. کیونکہ دیکھنا جب ہم جنت یا جہنم کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سپیس ہے. تو آپ اس جگہ پر نہیں ہے تو آپ حال کی بنیاد پر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ درست کہہ لیں کہ وتیرہ نہیں ہوتا، یہ طریقہ نہیں ہوتا، نہ یہ ریسرچر کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہ تو جلد بالکل. بازی والے لوگ ایسے کام کرتے ہیں. اچھا، یہ ہمیں ایک نص ملتی ہے جو کہہ لیں آتی ہے الہامی کتابوں کے اندر کہ جنتیوں کو خدا کا دیدار کروایا جائے گا. اب یہاں سے آپ تھوڑا سا کہہ لیں خود اس بات کی طرف آئیں کہ ہم نے جس ایک ہنٹ لیا ہے جو پہلے سے موجود ہمارے پاس متون ان میں سے، اور ہم اپنے پریزنٹ یہ جو ہم نے اصول بنایا ہے کہ ممکن ہو سکتا ہے اگر سیوٹیبل پلیس مل جائے یا ٹائم مل جائے تو وہ چیز آپ کو محسوس ہو سکتی ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنتیوں کو وہ نظارہ کرائے گا اپنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سیوٹیبل پلیس یا ٹائم ہوگا جس میں گاڈ اپنے آپ کو دکھائے گا، اپنا ایکسپیریمنٹ کروائے گا لوگوں کو، یا ایکسپیرینس کروائے گا، یا وہ 5 سینسز میں سے کسی چیز سے اس کو فیل کر سکیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاسبلٹی سے تو انکار ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پریزنٹ میں مجھے ایکسپیرینس نہیں ہو رہا لہٰذا مجھے فیوچر میں بھی نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں فیوچر کو ابھی دیکھ رہا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیوچر تو ان نون ہوتا ہے. تو جب بالکل ان نون ہو تو اس میں پاسبلٹی اس چیز کی موجود ہوتی ہے. تو پریزنٹ کے بل کے اوپر فیوچر کا انکار کرنا یہ کوئی درست بات نہیں ہے. ایک اور کہنے کہ میں یہاں پر پوائنٹ آپ کے ساتھ تذکرہ کرتا ہوں. جب یہ ایتھیزم انکار کر رہی ہوتی ہے گاڈ کا، ریجیکٹ کر رہی ہوتی ہے گاڈ کو، تو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ حواس ہمسا سے ہمیں اس کے متعلق علم نہیں مل رہا. اب میں سارے علم کو سابقہ کو موجود کہہ لیں کہ سامنے سمجھتا ہوں اور اس کے لحاظ سے بات کرنے لگا ہوں یہاں پر دوبارہ جو ہے، یعنی کہ یہ سمجھیں کہ سارے علم ہمارے پاس موجود ہیں. اب دیکھیے گا کہ ہم پھر دوبارہ کیسے دلیل بناتے ہیں، کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ اس بات پر غور کریں کہ حواس ہمسا ہی اگر علم کا ذریعہ ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب انکار کرتے ہیں خدا کا، جو لوگ انکار کرتے ہیں خدا کا، تو وہ کیا کرتے ہیں، حواس ہمسا میں سے 4 حصوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف ایک حصے کے اوپر آ جاتے ہیں، یعنی کہ سینگ کے اوپر، کہ ہمیں نظر نہیں آیا تو ہم انکار کر دیتے ہیں. بھائی نظر آنے کے علاوہ خدا جو ہے وہ باقی 4 حصے یا 4 سینسز سے تو فیل ہو سکتے ہیں نا، یا اس کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں اگر مذہبی متون کا مطالعہ کریں تو انہوں نے گاڈ کی آواز کو سنا ہے، گاڈ ان کے ساتھ ہم کلام ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سننا تو ہے، ایکسپیرینس تو ہوا ہے کسی نہ کسی کو، کسی ایک سینس کے ساتھ. تو اگر وہ کسی سینس کے ساتھ کہہ لیں گاڈ کا ایکسپیرینس ہوا ہے تو گاڈ تو پھر ایکسپیریمنٹل ہوا، تو بالکل ایکسپیرینس سے تو وہ ثابت ہو جاتا ہے، حواس ہمسا میں تو وہ آ جاتا ہے. تو لہٰذا ہوا کیا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ایک حص کے اوپر حواس ہمسا کا لفظ اپلائی کر دیا، یعنی دیکھنے کے اوپر. تو حواس ہمسا کی پہلے رینج آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی چیزیں ہیں اس میں. کسی ایک سے بھی اگر آپ کو وہ کہنے کے مل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ ہے. تو کہنے کا بالکل مطلب یہ ہے کہ ہمیں فوراً خدا کا انکار نہیں کر دینا چاہیے، کچھ اس کے اوپر امکانات کو سوچ بھی رکھنا لینا چاہیے. چاہیے اس کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ. جی امکانات. تو وقاص صاحب آپ یہاں یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں ایتھیسٹ کو کہ آپ امکانات جو ہیں وہ روشن رکھیں خدا کے وجود کے، غور و فکر کرتے رہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو اس کو حتمی نہ سمجھ لیں، یعنی جمود کا شکار نہ ہو. آپ یہ جی میسج بالکل. دینا چاہ رہے ہیں کہ غور و فکر آپ کرتے رہیں، کیونکہ آپ کے حواس خمسہ جو ہے وہ پریزنٹ میں اگر خدا کو نہیں پا سکتے، خدا کے وجود کو نہیں دیکھ پا رہے، تو ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ کو خدا مل جائے. تو پاسبلٹیز جو ہیں اس کو روشن رکھنا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ خدا کے وجود کی پاسبلٹیز جو ہیں ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اپنے اندر ایک
روشنی رکھیں گے کہ ہاں مجھے اس چیز کو تلاش کرنا ہے، مجھے غور و فکر کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو خدا ضرور ملے گا۔ تھینک یو سو مچ وقاص صاحب، آپ نے ٹائم دیا اور اس اہم ٹاپک پر بات کی۔ انشاءاللہ ہم جو نیکسٹ ہماری ایپیسوڈ آ رہی ہے اس میں خدا کے وجود کے ہونے کے جو دلائل ہم نے دیے تھے لاسٹ ویڈیو میں، غالباً 8 اور 9 دلائل ہم نے دیے تھے، اس کے اوپر ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں مفصل بات کرنے والے ہیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو انتظار رہے گا ہماری اس ایپیسوڈ کا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ہم لوگ نیکسٹ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔